دوستوں آج ماہ ذیقعت کی 6 تاریخ ہے، پہلے جمعۃ المبارک کا دن آ چکا ہے اور کہتے ہیں جو بندہ بھی ماہ ذیقعت کو پہلے جمعے کے دن دولت کا یہ سلطان وظیفہ، دولت کا یہ بادشاہ وظیفہ صرف ایک مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے پورے سال کے دن پھیر دیتے ہیں۔ کیونکہ میں نے خود اس دن کا بڑی شدت سے انتظار کیا ہے، ایک ایک دن گن کر میں نے ماہ ذیقعت کے اللہ والوں پہلے جمعے کا انتظار کیا کہ کب یہ جمعہ آئے اور اللہ رب العالمین کو یا رزاقوں سے پکاروں۔ دیکھیں رزق دینے والی ذات رب کی ہے اور ہم سب لوگ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ والوں رازق رب ہے، اور آج کل کے معاملات لڑائی جھگڑے جو بھی ہیں وہ پیسوں سے شروع ہو رہے ہیں، پیسوں پر ہی آ کر ختم ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ اگر آپ کو کوئی سامان خریدنا ہے تو پیسے چاہیے، راشن خریدنا ہے پیسے چاہیے، بچوں کو پڑھانا ہے پیسے چاہیے، بیمار ہیں شفا چاہیے تو پیسے چاہیے، ہر چیز کے لیے پیسہ ضروری ہو گیا ہے۔ تو اللہ والوں آج اللہ پاک سے حلال رزق مانگیں گے، حلال ذریعے سے مانگیں گے، اور پھر دیکھیے گا میرا اللہ پاک ہمیں کس طریقے سے روزی عطا کرتا ہے۔ اور اللہ والوں غیب سے اسباب بنتے ہیں، غیب سے مال و دولت حاصل کرنے والا دنیا کا سب سے تیر بہدف وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس سے بڑا اور کوئی عمل ہو نہیں سکتا۔ ایک بار اس تسبیح کو میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا، اگر فائدہ نہ ہو تو پھر مجھے کہیے گا۔ اللہ والوں بہت ہی خاص وظیفہ ہے، بہت ہی خاص کلمات ہیں، اور یہ وہ کلمات ہیں جن کو پڑھنے کے بعد دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی اور آپ کا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑے گی۔ اللہ والوں آج یہ تسبیح ضرور پڑھیے گا، لازمی اس تسبیح کو پڑھیے گا، چھوڑیے گا نہیں۔ اگر آپ لوگوں نے اس عمل کو چھوڑ دیا تو یقین کریں نقصان ہو جائے گا۔ یا رزاقوں پڑھنے سے رزق کے 300 دروازے کھل جاتے ہیں، اسی لیے آج یہ عمل، یہ تسبیح اللہ رب العالمین کی ایک بڑی ہی خاص اور لاڈلی صورت ہے، اس کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہے، اور وہ صورت سورہ کوثر ہے۔ اللہ والوں یہ صورت اللہ رب العالمین کی لاڈلی ہے اور قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت ہے، لیکن سب سے پر اثر اور فائدے پہنچانے والی صورت ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے لازمی اس عمل، اس وظیفے کو میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اور یہ کوئی عام جمعہ نہیں ہے، یہ ماہ ذیقعت کے پہلے جمعے کا دن ہے، اور جب بھی ماہ ذیقعت کے مہینے میں جمعۃ المبارک کا دن آتا ہے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس ہی وجہ سے میں آج اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے آپ نے صرف اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھنا ہے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے، اور اس کو پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ رب العالمین سے پورے سال کے رزق اور مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ آج ماہ ذیقعت کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن دولت کی یہ خاص تسبیح پڑھ لے، اس خاص وظیفے کو پڑھ لے، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اور یہ ماہ ذیقعت کی 6 تاریخ ہے اور پہلا جمعہ ہے، یہ جمعہ دولت سے بھرا ہوا ہے، یہ جمعہ کامیابیوں سے بھرا ہوا ہے، یہ وہ جمعہ ہے جس دن آپ لوگ یقین کریں فرشتوں کو جوگ در دوگ آسمان سے اترتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور پورے دنیا کے جو مسلمان ہیں وہ لازمی نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو عورتیں گھروں کے اندر ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتی وہ بھی جمعۃ المبارک کے دن نماز پڑھتی ہیں، اس لیے اللہ رب العالمین اس دن ہم پر زیادہ مہربانیاں اور زیادہ انعامات فرماتے ہیں۔ تو دوستوں لازمی آپ لوگوں نے یہ خاص تسبیح پڑھنی ہے، یہ خاص عمل پڑھنا ہے، انشاءاللہ رب راضی ہو جائے گا۔ اور اگر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہو، ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ ہی کبھی کسی سے مانگنا پڑے، ایسی زندگی جس میں تنگ دستیاں، غربت، فاقے، بھوک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں، تو ماہ ذیقعت کے پہلے جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ اللہ والوں آپ میں سے جو کوئی مقروض ہے، قرض دار ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ قرض ایک ایسی بری بلا ہے کہ جس کے ساتھ قرض چمٹ جاتا ہے تو پھر قبر تک ساتھ نہیں چھوڑتا، لیکن جب کوئی بندہ رب سے مانگتا ہے تو پھر غیب سے ایسی مدد آتی ہے کہ کروڑوں کا قرض بھی کب اور کیسے اترتا ہے بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ اسی طرح اگر بیٹیاں جوان ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، یا رشتہ آتا ہے تو دیکھ کر چلا جاتا ہے، کوئی واضح جواب نہیں مل پاتا، تو دیکھیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ رب العالمین یقین کریں مسبب الاسباب ہے، اسباب بنانے والا ہے، بہترین اسباب بنانے والا ہے۔ بس آج آپ لوگوں نے بالکل سچے دل کے ساتھ اس تسبیح کو پڑھنا ہے، اس عمل کو پڑھنا ہے،
اگر آپ خواہشمند ہیں نا کہ فلاں گھر میں میری بیٹی کا رشتہ ہو جائے، یا پھر وہ پسند کی شادی کرنا چاہتی ہے بیٹی، یا بیٹا چاہتا ہے کہ میری فلاں لڑکی سے شادی ہو جائے، میرا رشتہ قبول ہو جائے، تو اس تسبیح کو پڑھیں اور پھر رب کے معجزات کو دیکھیے گا، پھر اللہ رب العالمین کا فضل دیکھیے گا، رب کا کرم دیکھیے گا، کیونکہ میرا اللہ رب العالمین پھر آپ کو نوازے گا، پھر آپ کو عطا کرے گا، پھر آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ تو دوستوں، لازمی آپ لوگوں نے آج ماہ ذیقعت کے پہلے جمعے کو 6 تاریخ اور پہلے جمعے کو یہ تسبیح پڑھنی ہے، آپ کے تمام مقاصد میں کامیابیاں ہو جائیں گی۔ اگر آپ لوگ بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی پڑھ لیں۔ اگر آپ کی اولاد ہے اور وہ نافرمان ہے، اس کو آپ فرما بردار بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، کامیابی آپ کو ہر طرح سے ملے گی، لیکن آپ لوگ مانگنے والے بنیں، رب کو راضی کرنے والے بنیں۔ اگر آپ لوگوں نے رب کو راضی کر لیا تو یقین کریں کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی، رزق مال و دولت سب ملے گا، کیونکہ یہ ماہ ذیقعت کا یہ پہلا جمعہ ہے، دولت والا جمعہ ہے۔ اب اللہ والوں، آپ دنیا جہان کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، انڈیا میں رہتے ہیں، پاکستان میں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، بس آپ کے ملک میں ماہ ذیقعت کی 6 تاریخ اور پہلے جمعۃ المبارک کا دن آ جائے، آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لیں، چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز جمعۃ المبارک کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، بس پڑھنا ضرور ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ چھوڑنے والا عمل نہیں ہے، یہ پڑھنے والا وظیفہ ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے لازمی اس عمل، اس تسبیح کو پڑھنا ہے میرے بتائے ہوئے طریقے سے۔ اب اللہ والوں آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ ذیقعت کی 6 تاریخ اور پہلے جمعۃ المبارک کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہیں ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسد ان کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک چلی جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم سب پر رحمتیں ہو جائیں گی، ہم سب کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ اب دیکھیں وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے، اس کو سمجھیں۔ دیکھیں، سمجھ کے عمل جب تک کہ نہیں کریں گے فائدے حاصل نہیں ہوں گے۔ فائدہ جب ہی حاصل ہوتا ہے جب وظیفے کو سمجھ کے کیا جائے اور اس طرح سے کیا جائے جیسا کہ کرنے کا حق بنتا ہے۔ اب اللہ والوں، آپ لوگ باوضو ہو جائیں، وضو ہے یا نہیں ہے اول تو مسئلہ نہیں، لیکن اگر کر لیں گے ایک افضل طریقہ ہے، ایک خاص طریقہ ہے کہ وضو آپ لوگ کر لیں۔ اب آپ لوگ بیٹھیں اور آپ لوگ کوشش کریں قبلہ رخ ہو کے، یعنی سینہ آپ کی خانہ کعبہ کی طرف ہو، بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے۔ اب دیکھیں استغفار کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، دیکھیں طریقے کو سمجھیں۔
استغفار کرنے سے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جب آپ کے گناہ معاف ہو گئے تو رحمت کے دروازے آپ کے لیے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ گنہگار بندہ رب سے ایک بار استغفار کرے، رب اس کی طرف 10 قدم آگے جاتا ہے، رب کی رحمتیں اس کی طرف 10 قدم آگے جاتی ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں نے استغفار کرنا ہے اور سنت طریقے سے کریں، جو نبی پاک کا طریقہ تھا۔ نبی پاک کم سے کم 70 بار پڑھتے تھے، تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ 70 بار ہی آپ لوگ پڑھیں، 70 سے زیادہ پڑھ لیں تو آپ کو سنت کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اور صحیح پڑھنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے ہمیں وہ یہ ہے، اپنی آنکھوں کو بند کریں، گناہوں کو یاد کریں اور پھر رب کو اپنے دل سے پکاریں، یعنی دل پہ ضرب لگائیں کہ استغفر اللہ۔ اس سے کیا ہوگا؟ رونا آئے گا، آپ کو گڑ گڑانا آئے گا، آپ کے سینے میں جو ہے وہ نور اترے گا، آپ کے کانوں میں نور جائے گا، کیونکہ جب آپ لوگ اپنی زبان سے کہیں گے استغفر اللہ اور کانوں سے سن لیں گے تو آپ کے منہ سے نور نکلا، آپ کے کانوں میں چلا گیا، آپ کے دل میں چلا گیا۔ اس طریقے سے استغفار پڑھنے کا ایک افضل طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یوں تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں یا درود قادریہ پڑھ لیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ نماز والا پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی سے افضل کوئی درود نہیں۔ اس میں نبی پاک کے اوپر بھی درود ہے، نبی پاک کی آل پہ، جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی، اور یہ وہ درود ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے، کیونکہ قرآنی کلمات ہے نا، اس لیے۔ اب اللہ والوں ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں، ہر بندے کی مشکلات اور ہر بندے کی پریشانیاں الگ الگ ہیں۔ بس آج اس تسبیح کو پڑھنے کی دیر ہے، بس آج اس عمل کو کرنے کی دیر ہے۔ جو بھی آپ کے مسائل ہیں، جو بھی آپ کے مقاصد ہیں، ان سب میں آپ لوگوں کو کامیابیاں جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھنے کو ملیں گی۔ بے اولاد ہے تو صاحب اولاد کے لیے پڑھ لیں، تنگ دست ہے تنگ دستی سے نجات کے لیے پڑھ لیں، بے روزگار ہے تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، گھر نہیں ہے گھر کے لیے پڑھ لیں، گاڑی نہیں ہے گاڑی کے لیے پڑھ لیں، شادی نہیں ہو رہی اس کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کے کوئی بھی مسائل ہیں، نہ گھانی آفت میں گرفتار ہو گئے ہیں، بیمار ہو گئے ہیں، شفا چاہتے ہیں، کینسر جیسے موذی مرض میں گرفتار ہو گئے ہیں، دیکھیں ہر چیز کا علاج آج آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے ذریعے، اس عمل کے ذریعے مل جائے گا۔ آپ لوگ مجھے دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی عمل، کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ بس آج میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے اس تسبیح کو پڑھ لیجئے گا۔ یہ ماہ ذکر کی 6 تاریخ اور پہلے جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب اللہ والوں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا ربنا اور یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا ربنا یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، اور یا سلامو یہ بھی رب کی صفت ہے۔ یا ربنا اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے۔ اللہ والوں، یا ربنا ایک بہت ہی پیارا کلمہ اور بابرکت نام ہے جو قرآن و حدیث میں بار بار آیا ہے۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا ایک بہت ہی محبت بھرا اور عاجزی والا انداز ہے۔ یا ربنا کے معنی ہے پکارنے کا۔ لفظ جیسے ہم کسی کو آواز دیتے ہیں یا ربنا ہمارے رب، اے ہمارے رب، پروردگار، یہ اکثر دعا کی شروعات میں استعمال ہوتا ہے، یعنی اے میرے مالک و مولا جس طریقے سے دعا کی جاتی ہے میں بھی کرتا ہوں، تو یہ اس کو عربی میں اگر ترجمہ کرے تو یا ربنا ہی آئے گا۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ اب یا سلامو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بہت ہی پیارا نام ہے جو ہر اس دل کو سکون عطا کرتا ہے جو پریشان ہو، ہر اس وجود کو سکون دیتا ہے جو بے قرار ہو، اور ہر اس گھر میں سکون نازل کرتا ہے جہاں بے برکتی، جھگڑے یا رنجشیں ہوں۔ اللہ والوں، یہ اللہ پاک کا بہت ہی مبارک اور بابرکت نام ہے۔ جو بندہ یا جو شخص بھی اس نام کا ورد کرتا ہے، یہ عمل کرتا ہے، تو کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں، بیماریاں، پریشانیاں اس کے گھر سے کوسوں دور چلی جاتی ہیں۔
اللہ والوں، اگر آپ بھی اپنی زندگی کو پرسکون اور خوشحال بنانا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں میں روشنیاں لانا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں کو جنت جیسا بنانا چاہتے ہیں، امیر و کبیر بننا چاہتے ہیں، تو آج آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا سلامو کو ملا کر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا ربنا اور یا سلامو یہ اللہ رب العالمین کے بہت ہی خاص اسم اعظم ہے، بہت ہی مجرب نام ہے، اور جب آپ لوگ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ان کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اب آپ لوگوں نے کس طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے اس کو ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یوں تو اس عمل کو روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں۔ یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ربنا یا سلامو کو صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، 11 بار پڑھنے میں کتنا کوئی وقت لگ جائے گا۔ اگر آپ کے پاس پانی کا گلاس موجود ہو تو آپ لوگ اس پر دم کر دیں، یا پھر چینی آپ کے پاس ہو تو آپ لوگ اس کو رکھ کے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ سلامتی رب کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ والوں، پیسہ ہر بندہ کماتا ہے، پیسہ اور رزق ہر بندے کو مل ہی جاتا ہے، لیکن سلامتی والا رزق یہ کسی کو ملتا ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا ربنا اور یا سلامو کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ لوح قرآنی کا عمل ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر یاسین اور الف لام میم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یاسین پوری سورہ مبارکہ نہیں پڑھنی، صرف یہ 2 لفظ پڑھنے ہیں، یا اور سین، اور 3 لفظ الف لام میم، یعنی ٹوٹل 5 لفظ آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں۔ یاسین اور الف لام میم کو آپ لوگوں نے ملا کر پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یاسین الف لام میم یہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 2 بار ہو گیا، یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اللہ والوں، اس طریقے سے آپ لوگوں نے لوح قرآنی کو ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، اور صرف 7 مرتبہ 7 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، 7 مرتبہ پڑھنے کے معنی 7 بار ہی پڑھیں گے، نہ 6 نہ 8، زیادہ نہیں پڑھنا، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اور لوح قرآنی آپ لوگوں نے عام طور پر لوگوں کے گھروں کے اوپر لٹکی ہوئی یا لکھی ہوئی دیکھی ہوگی، اور بعض دکانوں پر بھی آپ نے دیکھی ہوگی، وہ لوگ حصول برکت کے لیے لگاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کے معنی اللہ رب العالمین اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ان لوح قرآنی کے معنی کیا ہیں، ان آیات کے ترجمہ کیا ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگ صرف اور صرف یاسین اور الف لام میم کو دوسرے نمبر پہ پڑھیں گے۔ اور اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایک ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتے ہیں۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی مگر لاڈلی اور طاقتور ترین سورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج سورہ کوثر کو صرف اور صرف 15 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات آپ کے تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ سکتی ہیں، طلاق کی نوبت سے بچنے کے لیے پڑھ سکتی ہیں، رشتوں میں بندشیں ہیں، کاروبار میں بندشیں ہیں، تو سورہ کوثر کو صرف 15 بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر مسئلے کا واحد حل ہے۔ وہ بچے، وہ بڑے جن کے امتحان ہو رہے ہیں، امتحان میں اچھی کامیابی کے لیے، امتحان میں اچھے نمبروں کے لیے آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے رات سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آج جو عمل بتاؤں گا، آج جو طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ لوگ اس طرح سے
اس सूरत को पढ़ते हैं तो मेरा अल्लाह पाक आपके ऊपर रिज़्क़ के तमाम दरवाजों को खोल देगा। आपके ऊपर रहमतें बरकतें झमाझम बारिश के कतरों की तरह बरसना शुरू हो जाएंगी। बस आप लोगों ने इस खास वजीफे को अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से सिर्फ एक बार पढ़ना है। सिर्फ एक बार इस अमल को पढ़कर देखिएगा, आप लोग हैरान हो जाएंगे, आप लोग परेशान हो जाएंगे। इस तरह से आपके लिए रिज़्क़ का बंदोबस्त होगा। अब अल्लाह वालों, सूरह कौसर को किस तरीके से पढ़ना है जरा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। ये एक बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। ये दो बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। ये तीन बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने सूरह कौसर को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 15 बार 15 टाइम्स आप लोगों ने सूरह कौसर पढ़नी है। अब आप लोगों ने आखिर में क्या करना है? अब आप लोगों ने आखिर में अल्लाह पाक के दो सिफाती नामों को मिलाकर पढ़ना है। एक नाम है या वहाबू तो दूसरा नाम है या रज़्ज़ाकू। या वहाबू जिसके मायने हैं बहुत ज्यादा देने वाली जात, और या रज़्ज़ाकू ए रोजी देने वाले। अल्लाह वालों, या वहाबू वो खास नाम है जो कोई बंदा या वहाबू पढ़ता है जिसके मायने है रब की जात बहुत ज्यादा देने वाली है। तो रब की जात फरमाती है, अल्लाह के बंदे तू मांग क्या मांगता है। या वहाबू एक ऐसा इसमें आज़म है जो एक रात में तकदीर के बंताले खोल देता है। जो लोग जल्द कामयाब होना चाहते हैं, जल्द अपनी ख्वाहिशात को पूरा कराना चाहते हैं, जल्द अपने मुंह से निकली हर हाजत को पूरा करवाना चाहते हैं, वो या वहाबू का और या रज़्ज़ाकू का ये खास वजीफा दोनों को मिलाकर पढ़कर देखिएगा। इंशाअल्लाह आप ये वजीफा रात को पढ़ेंगे तो सुबह तक आपकी तमाम हाजत पूरी हो जाएंगी। रात को पढ़ेंगे तो सुबह तक तमाम तकदीर के बंताले खुल जाएंगे। अल्लाह वालों, या वहाबू या रज़्ज़ाकू ये दोनों नाम बहुत ही खास हैं। या रज़्ज़ाकू पढ़ने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क़ के 300 दरवाजों को खोल देता है। यहाँ पर 1, 2 या 3 दरवाजों की बात नहीं हो रही, 300 दरवाजों की बात हो रही है। तो खुद सोचे, जब रिज़्क़ के 300 दरवाजे आप पर खुलेंगे तो अल्लाह वालों आपकी किस तरह से अल्लाह पाक मदद फरमाएंगे और गैब से रास्ते बनेंगे। अल्लाह वालों, तसव्वुर में नहीं आएगा कि मेरे पैसे यहाँ से भी आने थे और वो भी आ गए। ये अल्लाह पाक की गैबी मदद होती है और गैब से अमीर होने वाले ये आमाल और वज़ाइफ़ें बस आपने तवज्जो और अल्लाह पाक की ज़ात पर मुकम्मल यकीन और भरोसा करते हुए इस वजीफे को पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिज़ा कीजिएगा। या वहाबू या रज़्ज़ाकू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये एक बार हो गया। या वहाबू या रज़्ज़ाकू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 2 बार हो गया। या वहाबू या रज़्ज़ाकू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने या वहाबू या रज़्ज़ाकू को सिर्फ और सिर्फ 75 टाइम्स 75 मरतबा 75 टाइम आपने या वहाबू या रज़्ज़ाकू को पढ़ना है। उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ ले जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था, तो ये आपका वजीफा हो जाएगा। अल्लाह वालों, या वहाबू या रज़्ज़ाकू 75 टाइम्स ही पढ़ा जाएगा, ना 76 हो, ना 74, ना 74, ना 76, 75 बार 75 टाइम्स आप लोगों ने या वहाबू या रज़्ज़ाकू को पढ़ना है। तरतीब को ध्यान से समझिएगा, गलती नहीं कीजिएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब का हामी नासिर हो। उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ ले जितना अव्वल पढ़ा था। कोशिश करें कि अव्वल आखिर 11 बार दुरूद पाक पढ़े ताकि ये वजीफा आप लोगों को सही तरह से आपके काम आ सके। अल्लाह वालों, उसके बाद अपने दोनों हाथों को बुलंद करें और अल्लाह पाक से मांगना शुरू करें। आप मांग मांग के थक जाएंगे। रब के खजाने बहुत वसी व अरीज हैं, कभी खत्म नहीं होने वाले। इंशाअल्लाह अल्लाह वालों फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कमेंट सेक्शन में अल्लाह पाक के 99 नामों में से कोई 2 नाम जरूर लिखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।